بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں میں، ایک ایسی حقیقت جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور وہ ہے موت اور برزخ کی زندگی۔ موت کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا ہے، نہ فقیر، نہ نبی، نہ امتی، ہر ایک کو اس دروازے سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 ہے کہ تم جہاں بھی ہو موت تمہیں پالے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ پھر دنیا کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کہ دنیا کی زندگی تو بس کیا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26-27، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی طریقے سے من مانی زندگی گزاریں۔ اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ موت کی سختی اور وقت کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، سورہ قاف کی آیت نمبر 19، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی وہ چیز تھی جس سے تو بھاگتا تھا۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سورہ نحل کی آیت نمبر 61، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ موت کا وقت کیا ہے، مقرر ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اور پھر موت کے وقت مومن اور کافر کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے کہ نبی سے جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور ان کا جو چہرہ ہوتا ہے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور پھر وہ جنت کا کفن اور خوشبو لے کر وہاں سے آتے ہیں، اور ان کی روح کو نرمی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، جیسے کہ مسکے سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ پھر اور ایک جگہ فرمایا کہ جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اور ان کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کی روح کو کھینچتے ہیں جیسے گیلا اون کانٹوں میں اٹکا ہو۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ اعمال سے اور ہماری جو اعمال کی وجہ سے ہمارے جو مرنا ہے، ہماری موت بھی اسی طریقے سے پھر آتی ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت آسانی سے ہو اور ہماری روح آسانی سے نکلے تو اس کے لیے ہم کو اچھے اعمال کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے، یا نہیں تو پھر ہم کو پھر وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور برزخ اور خبر کا مرحلے کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے کہ اور ان کے پیچھے کیا ہے، ایک آڑ ہے، یعنی وہ ایک برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ اور یہ ایک ایسی جگہ، سورہ غافر کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ ان پر صبح اور شام دکھائی جاتی ہے، اور قیامت کے دن کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ قبر میں بھی کیا ہے، عذاب یا نعمت شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اور پھر قبر کے سوالات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے،
تیرا دین کیا ہے، اور یہ شخص کون ہے جو تم پر مبعوث کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو مومن کیا ہے، جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو کافر ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ بھی جو حدیث ہے وہ بخاری اور مسلم سے ہے۔ تو مومن کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں قرآن میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 سے 30۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حالت میں کہ تو راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، پس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے الفاظ کے ساتھ یہاں پر اطمینان والی جان کہہ کر مطلب اس انسان کو پکارا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے، یقیناً جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اس پر قائم رہتے ہیں اور ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ اور صحابہ کا جو خوف تھا خبر کو لے کر، اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی، اور کسی نے پوچھا کہ آپ جنت میں اور جہنم کے ذکر سنتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا کہ خبر کو دیکھ کر آپ اتنا روتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا اس کا مطلب ہے اس کے آگے کے مرحلے بھی کیا ہے پھر کامیاب ہو گئے، اور اس کا سارے چیزیں کیا ہے آسان ہو گئی۔ اگر یہ اس میں وہ ناکامیاب ہو گیا تو آگے سب کیا ہے سخت ہے۔ اور پھر نصیحت، اور اب اس کے بارے میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ سورہ یہ کیا ہے کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ تم کثرت سے موت کو یاد کرو کیونکہ یہ لذتوں کو یعنی مزوں کو دنیا کے کیا ہے توڑنے والی ہے۔ پھر ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں اور پھر نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، حرام اور گناہوں سے بچیں، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا کیا ہے عارضی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد شروع ہوگی۔ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور ہماری آخرت بہتر ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو شرمندہ نہ ہوں، تو اس کے لیے ہم کو کیا ہے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم کو بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خبروں کو جنت کا باغ بنائے، برزخ میں سکون عطا کرے، اور قیامت کے دن ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔